انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف ان انذر یہ کہ آپ ڈرائیں قومک اپنی قوم کو من قبل اس سے پہلے ان یاتیہم یہ کہ ان کے پاس آ جائے عذاب علیم دردناک عذاب۔ قالت انہوں نے کہا یا قوم اے میری قوم انی لکم نذیر مبین کہ میں بے شک تم کو واضح ڈرانے والا ہوں، مبین واضح صریح کھلم کھلا۔ ان یہ کہ اعبدوا اللہ کی عبادت کرو، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اعبدوا اللہ ابھی جو قاعدہ پڑھا تھا اس میں پتہ چل رہا ہوگا کہ بھائی پیش کیوں لگا رہے ہیں۔ واتقوا اور اس سے ڈرو، واطیعون اور میری فرمانبرداری کرو، یغفر لکم وہ تم کو بخش دے گا، من ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم اور وہ تم کو ڈھیل دے گا، تاخیر کرنا ڈھیل دینا، اور وہ تم کو ڈھیل دے گا الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک۔ ان اجل اللہ بے شک وہ وقت مقررہ یا جو وعدہ کیا ہے، اذا جاء جب وہ آ جائے گا، لا یؤخر تو نہیں ڈھیل دی جائے گی، یعنی جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جانتے ہوتے سمجھتے۔ قال پھر انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انی دعوت بے شک میں بلاتا رہا ہوں قومی میری قوم کو لیلا و نہارا رات اور دن کو، فلم یزدہم پس نہیں زیادتی ہوئی دعائی میرے بلانے سے الا فرارا مگر ان کے بھاگنے میں ہی، یعنی میں جتنا زیادہ بلاتا ہوں وہ اتنا ہی دور بھاگتے ہیں۔ وانی کلما دعوتہم اور میں جب کبھی ان کو بلاتا ہوں، لتغفر لہم تاکہ ان کے لیے بخشش کی دعا کروں تاکہ تو ان کو بخشے، جعلوا اصابعہم تو وہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر، واستغشوا ثیابہم اور وہ لپیٹ لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو، واصروا اور وہ اصرار کرنے لگ جاتے ہیں، ضد کرنے لگ جاتے ہیں، واستکبروا اور تکبر کرتے ہیں، استکبارا تکبر کرنا، غرور کے ساتھ تکبر کرتے ہیں۔ ثم پھر انی دعوتہم پھر میں نے ان کو بلایا جہارا جہر کے ساتھ اونچی آواز سے برملا، پھر میں نے ان کو برملا دعوت دی دین کی، ٹھیک ہے۔ ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے ان کو کھول کر کہا، اعلن تو اعلان کرنا، ٹھیک ہے، واضح کر کے، پھر میں انہیں ان کو اعلان کر کے یعنی کھول کر کہا، اسررت اور میں نے چھپ کر کہا لہم ان کو مخفی طریقے سے، اسرارن چھپ کر کہنا، یعنی میں نے ان کو دعوت دی ہے تو انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی، اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے کانوں کو ڈھانک دیا، واسقروا اور پھر انہوں نے ضد کی ہے اسی بات پر، کفر پر ضد کے ساتھ اڑے رہے ہیں، واستکبروا استکبارا اور وہ تکبر کرتے ہیں، انہوں نے تکبر کیا ہے۔ آگے فرمایا فقلت استغفروا پس میں نے کہا کہ استغفروا ربکم تم بخشش مانگو اپنے رب سے۔ اب استغفر کیوں آ رہا ہے، یہ بھی اسی قاعدے کے مطابق آ رہا ہے کہ حمزہ کے نیچے زیر کیوں لگے گا۔ انہ کان غفارا بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء آسمان سے نازل کرے گا بھیجے گا، علیکم تم پر مدرارا موسلادھار بارش، کہ وہ آسمان پر تم پر مسلسل بارش بھیجے گا، یا کیا بھی بولا تھا، موسلادھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ تمہارے لیے بڑھائے گا، ٹھیک ہے، مدد کرنا بڑھانا، اور وہ بڑھائے گا تمہارے لیے بِأَمْوَالٍ مال کو، وَبَنِينَ اور بیٹوں کو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات اور وہ تمہیں دے گا باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا اور وہ تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا کہ لا ترجون تم نہیں امید رکھتے للہ وقارا اللہ تعالیٰ کے وقار کی، اللہ تعالیٰ کے بڑائی کی، وقد خلقکم اور تحقیق اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اطوارا مختلف قسم کا یعنی طرح طرح کا، اور اس نے تم کو مختلف یعنی طرح طرح کا پیدا کیا ہے۔ الم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیف خلق اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سبع سماوات سات آسمان، طباقا اوپر نیچے یعنی تہ بتہ، سات آسمان اس نے پیدا کیے، وجعل القمر اور اس نے بنایا چاند کو، فیہن نورا اس میں روشنی ہے اجالا ہے، وجعل الشمس سراجا اور سورج کو بنایا سراجن جلتا ہوا، سراج بنایا جلتا ہوا بنایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے انبتکم اگایا ہے تم کو من الارض زمین سے، نباتن جما کر پیدا کر کے، ٹھیک ہے، اگا کر، اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے جما کر اگایا ہے، ثم یعیدکم پھر وہ تم کو لوٹائے گا فیہا اس میں، ویخرجکم اور تم کو نکالے گا اخراجا نکالنا، پھر وہ اس کے اندر تم کو لوٹائے گا اور پھر تمہیں اس میں سے نکالے گا۔ کیسے نکالے گا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے بارش ہوگی ایک خاص قسم کی، اور جیسے زمین کے پر بارش ہوتی ہے تو زمین سے دانہ وغیرہ اگتا ہے، اسی طریقے سے جب اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک مخصوص بارش ہوگی تو اس سے
لوگوں کے جو ہڈیاں شڈیاں سارے ذرات وغیرہ ہوں گے وہ اسی طریقے سے جوڑنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پیدا ہوں گے ایسے ہی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم تمہارے لیے بنایا ہے الارض زمین کو بسطاً بچھونا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لتسلکوا تاکہ تم چلو منہا اس کے سبلن فجاجا، سبلن راستوں پر، فجاجن جو کشادہ ہیں، تاکہ تم اس کے کیا ہوتے ہیں کشادہ راستے ہیں ان پر چلو۔ تو قال نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، قال نوح ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے یعنی تیرا کہنا نہیں مانا، واتبعوا، اور میں نے پیروی کی، یعنی میں نے کہنا مانا، من لم یزد ہو، ایسے شخص کا جس کا زیادہ ہے مالہ، اس کا مال، وولدہ، اور اس کی اولاد، اچھا لم بھی درمیان میں ہے کہ من لم یزد ہو کہ نہیں ہے اس کا مال زیادہ، وولدہ، اور اس کی اولاد، الا خسارہ، سوائے خسارے کے، یعنی صرف اس یعنی جو اس کے مال اور اولاد وغیرہ کی زیادتی ہے یہ صرف خسارے کے لیے ہے۔ ومکروا، اور انہوں نے مکر کیا، تکبر کیا، وہ چال چلی، تدبیر کی، مکرن کبارہ، بڑی چال چلنا، بڑی تدبیر کرنا، بڑا داؤ کرنا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تذرن، کہ ہرگز نہ چھوڑنا، آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو، ولا تذرن، اور تم ہرگز مت چھوڑنا، ودا ولا سواع ولا یعوث ویعوق ونسرا، کہ ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو، یہ 5 بت ہیں قوم نوح کے، کہ ان 5 بتوں کو مت چھوڑنا۔ اور 5 بتوں کی بھی علیحدہ سے ایک واقعہ ہے کہ یہ پہلے بڑے بزرگ تھے ان کے، وقد اضلوا، اور کیسے یہ گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ان کی پوجا کرنے شروع ہو گئے۔ وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق بہت زیادہ کو بہکا دیا، ولا تزد الظالمین، اور تو زیادتی نہ کرنا، الظالمین، بے انصافوں کی، الا ضلالا، مگر گمراہی میں، کہ جو ظالم لوگ ہیں، بے انصاف لوگ ہیں، ان کی گمراہی کے اندر ہی صرف زیادتی کرنا، مما، سوائے اس کے نہیں، اچھا، مما خطیئاتہم، جو کچھ ان کی خطائیں ہیں، اغرقوا، وہ غرق کر ڈالے گئے، فادخلوا، پس وہ داخل کر دیے گئے، نارن، آگ میں، یعنی وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر ڈالے گئے ہیں، ڈبوئے گئے ہیں، فادخلوا نارا، اور وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، فلم یجدوا لہم، پس وہ ہرگز نہیں پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ انصارا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار۔ وقال نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض، تو مت چھوڑنا زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کسی کا گھر، کہ اے میرے رب تو، یہ زبانی دعا یاد کر لینا حضرت نوح علیہ السلام کی، جب آپ نا کچھ الفاظ وغیرہ حضرت ابراہیم جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے ہو، اس کے اندر کوئی چیز آپ کو زبانی آتی ہوگی تو دوسرے پر اثر انداز آپ کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ تو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب تو زمین پر ایک کافر گھر کو مت چھوڑنا، انکا، بے شک، ان تذرہم، اگر تو نے چھوڑا، یضلوا، تو گمراہ کریں گے، عبادک، تیرے بندوں کو، کہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور نہیں پیدا ہوں گے، نہیں جنیں گے، الا فاجرا کفارا، مگر فاجر اور کافر ہی، منکر ہی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا تھا کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے کن دادا پوتے کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، تو یہ دعا کی تھی، رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھ کو بخش دے، وولوالدی، اور میری اولاد کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے، مؤمنا، ایمان والا، وللمؤمنین، اور مومن مردوں کے گھر میں یعنی داخل ہو جائے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین، اور نہ زیادتی کرنا، الظالمین، گناہ گاروں پر، ظالم لوگوں پر، بے انصاف لوگوں پر، الا تبارا، مگر بربادی میں ہی، یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان کی تباہی اور بربادی کے اندر ہی اضافہ کرنا، اس کے علاوہ کسی پر بھی اضافہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آتا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی، کہ میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کے حالت میں میرے گھر میں داخل ہوئی ہیں ان کو، یعنی اہل و عیال میں، اس کے علاوہ یعنی جو ان کی بیوی تھیں اور کنعان تھا، اس کے علاوہ تمام مسلمان مرد، عورتیں وغیرہ ہیں، ان کو بخش دیجیے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ آپ بدعا کر رہے ہیں کافروں کے لیے، اور مومنین عورتوں کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، مردوں کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ لا تزد الظالمین الا ضلالا بیان کیا ہے۔ اور تفسیر اتنی ہے نہیں، لیکن موٹے موٹے واقعات نیو بچوں کے لیے کل بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے آپ کے لیے۔